والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال في موضع آخر: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمس قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وشغلك قبل فضلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، اللہ کا بھی حج احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اس دیر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ مجلس ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ اس وقت بنے گی جب ہم اور آپ اس مجلس میں اس نیت سے بیٹھیں گے کہ یہاں قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کے اپنے زندگی میں داخل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو جا کر کے یہ مجلس ہمارے اور آپ کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے آپ اس نیت سے بیٹھیے کہ کچھ سیکھ کر کے، کچھ سن کر کے اس کو عمل کی توفیق اللہ سے مانگیں گے اور اپنی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، آپ بخوبی جانتے ہیں یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے، اور ایصال ثواب جس کے لیے بھی رکھی جائے وہاں تک ہم کو اور آپ کو پہنچانا ہے، دعا کرنی ہے۔ لیکن یہ ایصال ثواب صرف اور صرف اس مجلس تک محدود نہیں ہے۔ آج یہ مجلس کی شکل میں ان کے لیے ایصال ثواب رکھی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی مردہ کے لیے یا کسی شخص کے لیے ایصال ثواب کے لیے مجلس قائم کر لیں گے، 40 اور سالوں میں قائم کر 40 یا 1 سال کے ہونے پر ہم مجلس قائم کر لیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم مردہ کا حق ادا کر دیے، ہم مردہ کو ثواب پہنچا دیے۔ یقیناً آپ نے ثواب پہنچا دیا، لیکن حق یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی انسان اس دنیا سے گزر جائے تو اسے سب سے زیادہ ضرورت ایصال ثواب کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے مجلسوں کو سجاتے رہنا ہے اور روزانہ ان کے نام سے صدقہ اور قرآن کی تلاوت کر کے اپنے مردہ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا ہے۔ اس لیے اس مجلس کو سجائی گئی ہے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ گائے بگائے سجاتی
رہیں گی، لیکن آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے مردہ کو ہمیشہ یاد رکھیے، اپنی دعاؤں میں، اپنی تلاوتوں میں، اپنے صدقہ اور فکرہ میں ہمیشہ اپنے مردہ کو یاد رکھیے۔ آئیے حضرات ہم چلتے ہیں مجلس کے اصل موضوع کے تحت۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر شخص کو پورا بتا دیا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے میں حدیث کی تشریح اور مطلب بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن مزہ کیسا ہوتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف اس شخص کو معلوم ہے جو اس دنیا سے گزر گیا۔ جس کو موت طاری ہو گئی وہی مزہ چکھ سکتا ہے۔ ہم اور آپ موت کا مزہ کیا جانیں گے، اس لیے مزہ کا کیا مطلب ہے میں آپ کو ایک طریقہ سے، ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنے یا کوئی اچھی چیز بنے، اس کے کھانے کے بعد طبیعت خوش ہو جائے اور اس کا مزہ ہمارے زبانوں پہ آنے لگے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج تھوڑا چیز بہت اچھا بنا تھا، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا۔ اسی طرح سے موت کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، موت کا بھی ایک مزہ ہے، موت کی بھی ایک کڑواہٹ ہے، موت کے اندر بھی اللہ نے بہت سے حکمت رکھی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا حکمت ہے، وہ کیا کڑواہٹ ہے، وہ کیا مزہ ہے، وہ کیا ٹیسٹ ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر موت کے وقت انسان کو تلوار کے ذریعے سے یا کسی چاقو وغیرہ کے ذریعے سے انسان کو 70 ٹکڑے کر دیے جائے، بعض روایتوں میں 300 ٹکڑے لکھے ہوئے کہ اگر 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا انسان کے موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کو موت کے وقت ایسا پیاس لگتا ہے کہ اگر اسے سمندر کا سمندر بھی پلا دیا جائے، اسے سمندر کا سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا مزہ ہوتا ہے، ایسی کڑواہٹ ہوتا ہے کہ کہیں پر بس نہیں دیا۔ آپ اس کی کڑواہٹ کو سنیے۔ ایک شخص تھا، ایک بزرگ تھا، ایک اولیاء اللہ والے تھے، اس نے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ اللہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، مجھے موت کی کڑواہٹ کو محسوس کرنا ہے۔ وہ اولیاء اللہ تھے، اس لیے اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لی۔ غیر سے آواز آتی ہے کہ آپ تھوڑا قبرستان چلے جائیے۔ وہ شخص اسی رات تھوڑا قبرستان جاتا ہے، جانے کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک مردہ قبر سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اس سے یہ کہتا ہے کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ وہ اولیاء اللہ جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، مجھے موت کی کڑواہٹ چکھنی ہے، اس نے یہ کہا کہ کیسا ہوتا ہے۔ اس مردے سے سوال کیا، مردہ نے یہ کہا کہ مجھے مرے ہوئے 1000 سال ہو رہے ہیں، لیکن اس کی کڑواہٹ، اس کا مزہ، اس کی ٹیسٹ ہماری زبان سے نہیں گئی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے موت کا مزہ۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ موت کی مزہ، یہ موت کی کڑواہٹ ہر ایک کے ساتھ پیش نہیں آ سکتی ہے۔ کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام موت کے وقت دینا شروع کر دیتا ہے کہ اسے ایسی موت دیتا ہے، اسے ایسا موت طاری کرتا ہے کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوتا ہے اور اس دنیا سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جس شخص کو تکلیف نہیں ہوتی ہے موت کے وقت، اس کی بھی صلاح سنیے۔ کیا اس کی صلاح کیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے حکموں پر اس دنیا میں چلا ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہوگا، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر عمل کیا ہوگا، اللہ کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، اگر ایسا شخص اس دنیا سے
تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ اس نے اس دنیا میں آ کر کے اللہ کی فرما برداری کی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لایا ہے۔ اس لیے جب اس دنیا میں اللہ کے حکم کو مانا ہے تو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کو اپنے بندوں کو یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے طرف سے انعامات سے نوازے، لہٰذا کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ موت کے وقت سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا انعام شروع کر دیتا ہے، اسے دنیا میں اس طرح موت تعلیم کرتا ہے تو اسے محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ موت کے بعد سے جب قبر کا مرحلہ آتا ہے، قبر کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہے، قبر خود کہتی ہے لوگوں سے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کر کے کوئی مرا ہوگا، قبر جو زمین ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ جس طرح سے اگر کوئی انسان سال 2 سال ہمارے یہاں نہیں آئے، اس کے بعد ایک دن میرے گھر تشریف لاتا ہے تو آپ اس کے لیے جن کھول کر استقبال کریں گے، آپ اس کے لیے طرح طرح کے کھانا بنوائیں گے، طرح طرح کے انتظامات کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، قبر اس کی استقبال کرتی ہے، قبر اس کے لیے خوشامد بناتی ہے، قبر اس کے لیے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، اس لیے کہ تم نے اللہ کے حکم کو بجا لایا ہے۔ لہذا قبر میں بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قبر کے مراحل اتنا سخت ہے کہ انسان کیا بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس کی طرف سے اس کے خوفناک کو سن کر کے، ان کی زندگی کو سن کر کے اور علماء کرام قبر کی تاریکیوں کو پڑھ کر کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آپ قبر کو آسان نہیں سمجھیے گا، آپ یقین مانیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ کے پاس کوئی رومال ہو وہ رومال آنسو سے تر ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت کا دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن آپ کبھی روتے نہیں ہیں، کبھی آپ کے آنکھ میں آنسو نہیں آتی ہے۔ عثمان غنی کہتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے صحابہ جانتے ہو کہ اگر قبر کی پہلی منزل آسانی کے ساتھ طے ہو گئی کسی انسان کے لیے تو بعد کے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کے منازل بھی سخت ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اللہ کے حکم کو بجا لائیے، دنیا میں بھی آپ کی کامیابی ہوگی اور قبر بھی آپ کا کھول کر دل کھول کر استقبال کرے گی۔ اور اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کر کے قبر کے نیچے جاتا ہے، قبر اس کے لیے ان کی لکیر سے سوال کرتا ہے، اس کا وہ جواب دیتا ہے، وہیں سے اس کے انعامات شروع ہو جاتے ہیں، قبر اس کے لیے جنت بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ صاف کہا ہے کہ انسان کے لیے قبر یا تو جنت کا گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ انسان چاہے تو اپنے قبر کو جنت کا باغ بنا لے، اب چاہے تو جہنم کا گڑھا بنا لے، یہ انسان پر منحصر ہے۔ بتائیے چلا کہ ہمارے دل یہ کہے گا، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کام کیا، تابعین نے بھی یہی کام کیا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا، علماء کرام یہی کر رہے ہیں، وہ نصیحت سے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر کے صرف اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی اور کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حضرات گرامی، آپ نے یہ انعامات قبر کے لیے ان لوگوں کے لیے سنا جو اللہ کی فرمانبرداری کر کے سن گئے ہوں گے، لیکن آپ قبر کا جزا اور سزا اور قبر کے انعامات ان لوگوں کے لیے سنیے جو اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی ہو، اللہ کی تابعداری نہ کی ہو، اللہ کے رسول کے حکموں کا مذاق اڑایا ہو، اللہ کے رسول کے حکموں پر نہ چلا ہو، ایسا شخص جب اس دنیا سے جاتا ہے قبر اس سے یہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو۔ جس طرح سے اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی دشمن چلا ہے یا کوئی ایسا شخص چلا ہے
है जिसे हम नहीं पसंद करते, तो मेरे दिल, आपका दिल रंजीदा होता है, ये शख्स मेरा घर क्यों आया है। इसी तरह से कब्र उससे ये कहती है कि तेरा आना नामुबारक हो, मेरे पुष्प पर, मेरे जमीन पर जितने लोग चलते थे उनमें तू सबसे ज्यादा मेरे नजदीक नापसंदीदा था। अब बताइए, तो कब्र ये कह रही है, इसके बाद कहीं पे बच गई है, कब्र उसके लिए इतना तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां, दो पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। उसके लिए जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाती है, उसके लिए जहन्नम के कपड़े मंगा दिए जाते हैं, लिबास मंगा दिए जाते हैं, उसे पहना दिया जाता है। वो मुर्दा इतना ही को बस नहीं किया जाता है, बल्कि उसके लिए एक ऐसे फरिश्तों को मुसल्लत कर देता है जो अंधा और बहरा होता है, उसको लोहे के डंडे और बाज़ रिवायतों के मुताबिक अज़दहा उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अज़दहा का हाल ये है कि उन अज़दहा में से अगर एक भी अज़दहा जमीन पर अपना फूंक मार दे तो क़यामत तक जमीन पर कुछ नहीं होगा। ऐसे अज़दहा को उस मुर्दे के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है जो उसे मारता है, उसे सजा देता है, उसे डरता है। वो मुर्दा चीखता चिल्लाता है, लेकिन उस चीख की आवाज इंसान और चिल्लाने के सिवा दुनिया की तमाम चीजें सुनती है। हज़रात गिरामी, आपने देखा कि कब्र का कैसा खौफनाक मंजर होगा, लेकिन ये खौफनाक मंजर हम पर, आप पर मुनहसर है। आप चाहे तो कब्र को जन्नत भी बना सकते हैं, आप चाहे तो कब्र को जहन्नम भी बना सकते हैं। हमने कुरान की आयत पढ़ी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये मौत से मुताल्लिक़ बात थी। आगे कुरान कहता है इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, कि कल क़यामत के दिन हर शख्स को पूरा बदला दिया जाएगा। पूरा बदला क्या मतलब है? आपका ये मतलब है, अल्लाह के इरशाद का ये मतलब है कि अगर कोई शख्स ज़र्रा बराबर भी नहीं करेगा, अगर कोई शख्स ज़र्रा बराबर भी गुनाह करेगा तो कल क़यामत के दिन उसे भी वो पालेगा। कुरान ये कहता है वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि जो शख्स ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा कल वो उसे भी पालेगा, और जो शख्स ज़र्रा बराबर भी नहीं करेगा कल उसे भी वो पालेगा। हज़रात गिरामी, इसलिए आप ये सोचिएगा कि किसी अंधेरे कमरे में बंद हो जाए और वहां दुआ कर ले और हमको कोई देखने वाला नहीं है, हमको कोई जानने वाला नहीं है, हमको कोई पहचानने वाला नहीं है, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात गिरामी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहें वहां भी आपके साथ है, और आपके सामने जो फरिश्ते हैं जिसे क़यामत कातिबीन कुरान ये कहता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो फरिश्ते तुम्हारे दोनों कंधों पे लिख रहे हैं। कुरान का इरशाद है कि आमन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, कि हर इंसान के ऊपर दोनों कंधों पर तो फरिश्ते मौजूद है और जो कुछ तुम कर रहे हो उसे लिख रहा है। अगर आप अच्छाई कर रहे हैं तो फरिश्ते उसे भी नोट कर रहा है। और कुरान इतना ही तो नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बंदा से कितना मोहब्बत करता है, इस आयत में आपको पता चल जाएगा। वलहु खैरु मिस्लु शादिहा, कि जो शख्स कोई शख्स अगर एक नेकी करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 10 नेकी अता फरमाता है। क्यों? ये बंदे से मोहब्बत का नतीजा है। लेकिन अगर कोई शख्स गुनाह करता है, कोई बुराई करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक उस बुराई को नहीं लिखता है जब तक कि वो उसको कर ले, और करने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना मेहरबान है कि उसकी सिर्फ एक ही गुनाह लिखता है जो वो करता है। लेकिन ये मामला नहीं है। लेकिन अगर आप एक करेंगे अल्लाह 10 लिखेगा। इसलिए आप अपने दिल को तैयार कीजिए आमाले सालिहा के लिए, आप अपने दिल को तैयार कीजिए अच्छे कामों के लिए, आप अपने दिल को तैयार कीजिए नेक कामों के लिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए इबादत के लिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए अज़कार के लिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए कुरान मजीद की तिलावत के लिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए दीन की खिदमत के लिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए कुरान की शरीयत को बनाने के लिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یقین مانیے کامیابی آپ کی دنیا میں بھی قدم چلے گی، کامیابی آپ کی آخرت میں بھی چلے گی۔ اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ کہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے گرامی اسی آیت میں اللہ نے دوزخی اور جہنمی کو کامیاب اور کامیاب بتا دیا ہے، اور قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار، کہ جو شخص جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کا ناکام ہے، یقیناً ناکام ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ ومن زحزح انما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا قرآن اس کے لیے لفظ لایا ہے فقد فاز، فاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کامیابی اور کامیابی۔ اللہ کے گرامی دنیا میں کوئی کامیابی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس بیٹ بیلنس ہو، کسی کے پاس چرچاٹیاں اور گاڑیاں ہو، کسی کے پاس موبائل اور ڈھیر ساری کاریں ہو، ڈھیر سارے بڑے ہو، ڈھیر سارے زمین ہے اور یہ شخص کامیاب ہے، یقین آپ نادانی میں ہے، آپ بھولے میں ہے، آپ کو یقین کرنا چاہیے۔ اللہ کامیابی کی دلیل یہ بتا رہا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا یہی شخص کامیاب ہے، اور جو شخص جہنم میں داخل کر دیا گیا یہی شخص ناکام ہے۔ اس لیے اللہ کے گرامی اپنے دل کو دماغ سے نکالیے کہ ہم دنیا کمائیں گے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے، جوانی ڈھل جائے گی، تب جا کے ہم نماز پڑھیں گے، تب جا کے عبادت کریں گے، تب جا کے ہم اللہ کی شریعت کو اٹھا لائیں گے، تب جا کے ہم مسجد کے دروازے کو پکڑیں گے۔ یقین مانیے یہ صحت آپ کے لیے ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ ایک ہی طرح رہے گی۔ اللہ کے گرامی یہ آیت کا ترجمہ ہے اور یہ مطلب ہے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے آخر میں یہ فرمایا کہ وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے۔ آپ کو میں بتاؤں، اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی کمپنی یہ کہہ دے کہ یہ موبائل خراب ہو جائے گا، یہ موبائل ٹھیک نہیں ہے، اس کا لینا بیکار ہے، تو ایک عقل مند انسان، ایک سمجھ رکھنے والا انسان، ایک فہم رکھنے والا انسان کبھی اس موبائل کو نہیں خریدے گا، کیوں کہ اس کے بنانے والی کمپنی اس کی گارنٹی نہیں دے رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، دنیا کے ذرات کو بنایا، دنیا کے ہر چیز کو بنایا، ہر ایک چیز کا مالک ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، قرآن مجید کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ دنیا دھوکا ہے؟ اللہ یہ کہہ دیا کہ دنیا دھوکا ہے، آپ اسی دھوکے میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو بھلا رہے ہیں، اپنی قبر کی زندگی کو بھلا رہے ہیں۔ آپ دنیا کی کامیابی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا آج تک کسی کی نہیں ہوئی ہے اور نہ کبھی کسی کی ہوگی۔ آپ دنیا میں کتوں کام کروا لے، آپ دنیا میں کچھ بھی کر لے، آپ دنیا کی رنگینیوں میں کتوں کھو جائے، ایک دن آپ کو چھوڑنا ہوگا، جسے قرآن مجید یہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے کہ ایک سیکنڈ آگے اور ایک سیکنڈ پیچھے، اسی وقت پر اور اسی جگہ پر، اسی منٹ میں اور اسی سیکنڈ میں انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اس لیے آپ دنیا کی چکروں میں نہیں، اللہ کی چکروں میں پڑیے، آپ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں، آپ شریعت کے رنگین میں رنگ ہو جائیے۔ اور اس شخص سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے صفات اللہ ومن احسن من اللہ صفات، کہ اس شخص سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیں، اللہ کی شریعت میں اپنے آپ کو
بھول جائے، اپنے آپ کو شریعت کے پابند بنا لے، اپنے آپ کو سنت کے پابند بنا لے۔ حضرت گرامی، یہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس کی تفسیر اور اس کا مطالب ہے، میں آپ کے سامنے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان کی ہے۔ میں ان 5 چیزوں کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کے انتظار پہ رہوں گا۔ سنیے، اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی، یہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے جانو۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے گرایا شباب کے قبل حالک، کہ تمہارے پاس جو جوانی ہے اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے رسول اور شریعت کے مطابق نہیں گزارنا چاہتے ہیں، اور اس جوانی کو اپنے آپ کو، اپنی جوانی کی قوت کو برائی میں اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں اور اللہ کی شریعت کے حکم کو توڑنے میں اس قوت کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس جوانی کی قوت یہ تھی، اس جوانی کی کامیابی یہ تھی کہ جوانی کی قوت میں اپنے آپ کو اللہ سے راضی کر لے، اپنے آپ کو اللہ کا راضی کر لے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کو جاننا چاہیے کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول تشریف لائے تو کوئی صحابہ کو نہیں جانتا تھا، اسی صحابہ کو کفار اور مشرکین میں شمار کیا جاتا تھا، اسے نااہلوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول کو شریعت ملی اور اللہ کے رسول نے دین کو پھیلانا شروع کیا، دین کی دعوت دی، اللہ کی رسی کو پھیلانا چاہا، اور صحابہ کرام نے سنا جو آج تک جو اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، جو جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے سامنے شریعت کی پیش کی، اگر ایمان قبول کر لیا، جب مسلمان وہ ہو گئے تو اپنے آپ کو مر مٹنے کے لیے، اپنے آپ کو کم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، کیوں کہ اللہ کے رسول اسی میں خوش ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے دیا۔ اور صحابہ کرام نے 23 سال کی مدت میں، اللہ کے رسول نے 23 سال کی مدت میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور یہ دین آج ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے، ایسے نہیں پہنچا ہے۔ انہی صحابہ کرام کی خون کا پسینہ، خون اور پسینہ، اور نہ جانے کتنے چھاؤں میں رہ کر کے، کتنے دھوپ اور کتنے بھوکوں میں رہ کر کے، گھر کی قربانیوں کو دے کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا، صرف اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ صحابہ نے سچے دل سے یہ کام کیا اور کام کر کے یہ جگلایا، دین پہنچایا۔ جب لوگوں تک دین پہنچ گیا، جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو قرآن اس کی نقل کرتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ جب صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے قرآن میں مقدمہ اتار دیا اور کہا کہ میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، جب ان کے پاس شریعت پہنچ گئی، دین پہنچ گئی، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مر مٹنے کی کوشش کی۔ اللہ آپ بتائیے کہ آج نوجوانوں کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہے، اور دل کو اصلاح کا جذبہ ہے، اپنے آپ کو سنت پہ لانے کا جذبہ ہے، لیکن یہ قوت کو، یہ طاقت کو، یہ ہمت کو، یہ حوصلہ افزائی کو نہ جانے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کے آپ کو بگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، یہ حق نہیں ہے اللہ کا، حق یہ ہے کہ یہ جوانی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے حدیث کے اسی ٹکڑے میں دو بات یہ فرمائی کی، صحت کہ آپ کے پاس اگر صحت ہے تو مرض سے، مریض ہونے سے، بیمار ہونے سے پہلے اس کو بڑی مت سمجھیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج لوگوں کے پاس صحت ہے، چلنے کے لیے پیر میں طاقت اور قوت ہے، آج لوگوں کے پاس طاقت بھری جوانی ہے، لیکن اس طاقت کو آج جو ہاتھ میں قوت ہے، پیر میں قوت ہے، اسے آپ جہاں جا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں، گھر بنانے میں، گھر کے لیے کمانے میں، اور نہ جانے کتنی چیزوں میں، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہی جوانی، وہی قوت، وہی صحت والے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہی سمجھ رہے ہیں
کہ کل ہم گناہ ہو جائیں گے، ہم اللہ کے در کو پکڑ لیں گے، کل ہماری نفسیت دور ہو جائے گی، جب ہم کمزور ہو جائیں گے، جب ہماری داڑھی پک جائے گی، تب ہم اللہ کے دربار کو پکڑ لیں گے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی جوانی کٹے گی کہ نہیں کٹے گی، آپ کو بڑھاپا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جو صحت ہے، اور آپ نے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات آپ نے سنا ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی موت دے سکتا ہے، اور بہت سا ذکر دیا ہے۔ ابھی آپ غور کیجیے کہ اسی سوال سے چند روز پہلے ایک جوان کی موت ہو جاتی ہے، کتنے دیر کو مہلت ملی ہوگی، چند منٹ بھی مہلت نہیں ملی ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ داڑھی پکے گی، ہم تھوڑا اور کمزور ہو جائیں گے اور تھوڑا برا ہو جائیں گے، تب ہم نماز پڑھیں گے، تب عبادت کریں گے، تب ہم جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ نہیں، آپ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کل آپ کو اللہ ایسا مریض بنا دے، ایسا بیمار بنا دے کہ جس پیر پر آپ آج جمعہ کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، کل کسی پیر پہ بیٹھ کے پڑھنا پڑے، آپ یہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اگر سجدوں کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو ان آدمی سے پوچھئے جو آج مسجدوں میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، کیسے اس کی پیشانی سجدوں کے لیے ترس رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس طاقت اور قوت کو سجدوں میں صرف کیجئے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس کے لیے دلیل ہے، قرآن ہے، اور کہتا ہے، اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ آپ کے گناہوں کو منٹوں میں بھی بخش سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم نے پوری زندگی گناہ کی ہے، اب اللہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، ایسا سوچنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یقیناً آپ کو گناہگار بنا دے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم اللہ کے در کو جس دم میں پکڑو گے اور سچے دل سے پکڑو گے، حقیقت کو آیا کر کے پکڑو گے، تو یقیناً تمہارے گناہوں کو اللہ منٹوں میں بدل دے گا، تمہارے گناہوں کو منٹوں میں ختم کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے دربار کو پکڑیے، یہی کامیابی ہے۔ حضرت گرامی، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اسی حدیث کے ٹکڑے میں تیسری بات یہ فرمائی، حیات کا قبل موت، کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے زندگی دی ہے، موت سے پہلے غنیمت جانیے۔ آپ نہیں جانتے کہ قبروں کے نیچے کتنے ایسے شخص ہوں گے جو آج نماز روزہ کے لیے ترسے ہوں گے، جو یہ چاہ رہے ہوں گے، اور قرآن میں آتا ہے منافقین کے سلسلے میں کہ کل اللہ رب العزت جب اولین حضرت گرامی، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے ٹکڑے میں یہ فرمایا تھا، حیات کا قبل موت، کہ تم اپنی حیات کو، تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ موت سے غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کل قبر کے نیچے، اور قرآن میں آتا ہے منافقوں کے سلسلے میں کہ کل اولین اور آخرین کے مجمع کے سامنے جب اسے جہنم نصیب کیا جائے گا، اس وقت اللہ رب العزت سے یہ کہیں گے کہ مجرمین یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اچھا عمل کر سکوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے اچھے عمل کے لیے، اور یہ زندگی ہے اچھے کاموں کے لیے۔ آپ کو یہ بتاؤ کہ کل قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
کے میں اچھے عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لوں. یہ ہے اللہ کی گرامی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانے. یہ زندگی ہے. آج میں اس اسٹیج سے اس مجلس سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے مردوں کو بھولنے والے کام کھول کے سنیے. جو رشتے دار جو ہمارے قریبی رشتے دار ہو, دور کے رشتے دار ہو, دنیا سے جانے کے بعد اس کا حق ہم سے ختم نہیں ہو جاتا ہے. جب تک اگر ہم زندے رہیں گے, اگر کوئی میرے خاندان میں یا کسی کے والد یا والدہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, تب تک وہ شخص اگر زندہ ہے اور اس کا ماں باپ مر گیا, اس کے باپ کے نام ہی سے وہ شخص کو جانا جائے گا. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رشتہ کوئی شخص کے قبر میں جانے سے ختم نہیں ہوتا ہے. اس لیے اپنے مردوں کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے ایک دن کی مجلس یا چند دن یا سال میں سجا کر کے یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم سجا کر دیے, بلکہ حق یہ ہے کہ اپنے مردوں کے لیے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, اپنے مردوں کے لیے صدقہ کیجیے اور اسے بھولیے نہیں. ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے, جب کوئی کسی کا رشتے دار دنیا سے گزر گیا, اسے کبھی یاد نہیں آتا ہے, اس کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتا ہے, بلکہ یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ اگر کسی کا مرد اور کسی کے رشتے دار دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے, اس کے قبر کے بھی دیکھ بھال کرنا چاہیے. اگر کوئی جانور وہاں پر ہے تو اسے بھی ہٹا دینا چاہیے, اس کی حفاظت ہے, اس پہ جا کے فاتحہ پڑھنا ہے, یہ سب ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے رشتے دار کے لیے کرتے ہیں؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مردوں کا حق ادا کریں, مجلسوں کے ذریعے سے نماز پڑھ کے, دعا کر کے, قرآن مجید کی تلاوت کر کے, اور کسی طرح سے بھی ہم اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ انسان مرنے کے بعد کوئی اچھا عمل نہیں کر سکتا ہے, اور قبر کے اندر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایثار ثواب کی ضرورت پڑتی ہے. جب کوئی شخص کسی شخص کے لیے ایثار ثواب کرتا ہے, اگر اس مردے کو آزاد ہوتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے اس سے تخفیف ہو جاتی ہے, کم کر دیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھنا سیکھیے, دعا پڑھنا سیکھیے, دین کی مجالس کرنا سیکھیے, ستو فتنہ کرنا سیکھیے. اللہ کے گرامی, آخر میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کروں گا کہ ہم اور آپ کو اس بات کا ٹینشن ہوتا ہے کہ ہم اور آپ دنیا کمائیں گے, دنیا اچھا کریں گے, تب ہم جا کے نماز پڑھیں گے. لیکن غلط ہے, ہم کو پہلے اللہ کا حکم یاد آئیں گے, تب جا کے دنیا مل جائے تو مل جائے. اس لیے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, یہ کسی قید سے کم نہیں ہے. کافر و مشرک کے لیے یہ دنیا جنت ہے, وہ جس طرح چاہے, جس طرح کرنا چاہے وہ اسی دنیا میں کر سکتا ہے. اس لیے کہ کل اولین اور آخرین کے مرنے کے سامنے اللہ اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. اس لیے اس کے لیے جہنم تیار ہے, ہمارے لیے جنت اللہ نے تیار کیا ہے. ہم جنت کے مستحق بننے کی کوشش کیجیے اور لمبی عمر کی تمنا نہ کیجیے. جو کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. دنیا کے اندر آپ کسی پڑھے لکھے سے یا کسی بھی آدمی سے پوچھیں گے کہ سب سے لمبی عمر کس کو ملی ہے تو آپ کو بلا ساختہ یہ کہے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے لمبی عمر دنیا کے اندر ملی. ان کی عمر 9.5 سال, بعض کتابوں کے مطابق 10.5 سال زندگی اللہ نے اس دنیا میں دی. لیکن آپ اس کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیے کہ اپنی زندگی کی حقیقت کو کیسے بیان کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے یہ کہا کہ زندگی کے آپ نے اتنی لمبی عمر گزاری, آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہا وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اتنی لمبی عمر پائی ہے, لیکن آپ زندگی کی حقیقت سنیے کہ ایک کمرہ ہے, اس میں 2 دروازہ ہے. ایک دروازے سے ہم داخل ہو رہے ہیں اور دروازے سے ہم اس کمرے سے نکل رہے ہیں. یہی زندگی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں, ایک دروازے سے چند دن رہیں گے اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ
چاہے جتنا پیسہ کما لے، آپ کے آسان کو آپ کے ساتھ آپ کے اعمال ہی جائیں گے۔ آپ جتنا گناہ کر لے، آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ لذت کے لیے، مزے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ مزہ، یہ ٹیسٹ، یہ لذت صرف چند منٹ ہے، لیکن جو گناہ آپ کے ساتھ لکھ دیا جائے گا وہ قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گی، اور وہی گناہ آپ کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس لیے دنیا کی لذتوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیجیے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے صرف کرنا سیکھیے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کیجیے، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے لیے تیار کیجیے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔